بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج میں سنانے جا رہا ہوں حضرت ہود علیہ السلام اور قوم عاد کا واقعہ۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں۔ اللہ نے نوح علیہ السلام کی اولاد میں برکت دی، وہ زمین میں پھیل گئی، اور اس سے ایک امت تھی جسے عاد کہا جاتا تھا۔ وہ بہت طاقتور لوگ تھے، ان کے جسم لوہے کی طرح سخت تھے اور وہ ہر ایک پر غلبہ پاتے تھے اور ان پر کوئی غلبہ نہ پاتا۔ وہ کسی سے نہیں ڈرتے تھے اور ان سے ہر کوئی ڈرتا تھا۔ اور اللہ نے عاد کو ہر چیز میں برکت دی۔ عاد کے اونٹوں اور بھیڑ بکریوں سے ایک پوری وادی بھر جاتی تھی اور عاد کے گھوڑوں سے میدان بھر جاتے تھے۔ عاد کی اولاد سے گھر بھر گئے، اور جب عاد کے اونٹ اور بھیڑ بکریاں چراگاہ کی طرف نکلتے تو ان کا منظر بڑا دلکش اور خوبصورت ہوتا، اور جب بچے صبح کے وقت کھیلنے کے لیے نکلتے تو ان کا منظر بھی بڑا خوبصورت ہوتا۔ اس طرح عاد کی زمین بھی بہت سرسبز اور خوبصورت تھی، اس میں بہت سے باغ اور چشمے تھے۔ لیکن قوم عاد نے ان بے شمار نعمتوں پر اللہ کا شکر نہ کیا۔ قوم عاد طوفان کا قصہ بھول گئے جسے انہوں نے اپنے آبا سے سنا تھا، اور زمین میں اس کے نشان دیکھتے تھے، اور بھول گئے کہ قوم نوح پر اللہ نے طوفان کیوں بھیجا تھا۔ انہوں نے اسی طرح بتوں کی عبادت شروع کر دی جیسے نوح کی امت بتوں کی عبادت کرتی تھی۔ وہ اپنے ہاتھ سے پتھر کے بت گڑھ لیتے، پھر انہیں سجدہ کرتے اور ان کی عبادت کرتے۔ وہ ان سے اپنی حاجتیں مانگتے، انہیں پکارتے اور ان کے لیے ذبح کرتے، اور وہ نوح کی امت کے نقش قدم پر تھے۔ ان کی عقلیں انہیں بتوں کی عبادت سے نہ روکتی، اور نہ ان کی عقلیں ہدایت دیتی۔ وہ دنیا کے عقل مند اور دین کے ناسمجھ تھے۔ عاد کی قوت ان کے لیے اور لوگوں کے وبال بن گئی، اس لیے کہ وہ اللہ پر اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے تھے۔ ان کو ظلم سے کون سی چیز روکتی اور انہیں سرکشی سے کون سی چیز روکتی؟ وہ لوگوں پر ظلم کیوں نہ کرتے، اور وہ اپنے اوپر کسی کو نہ دیکھتے تھے، اور انہیں حساب و کتاب اور عذاب کا خوف نہ تھا۔ وہ جنگل کی درندوں کی طرح تھے، جن میں سے بڑا چھوٹے پر ظلم کرتا ہے، اور طاقتور کمزور کو کھا جاتا ہے، اور جب غضبناک ہوتے تو بپھرے ہوئے ہاتھی کی طرح ہوتے، جو جسے ملتا ہے قتل کر دیتا ہے، اور جب وہ لڑنے پہ آتے تو کھیتوں اور نسل کو تباہ کر دیتے، اور جب کسی بستی میں داخل ہوتے تو اس میں تباہی مچا دیتے، اور وہاں کے معزز لوگوں کی عزت کو ذلت میں بدل دیتے۔ کمزور ان کی شر سے ڈرتے اور ان کے ظلم سے بھاگتے تھے۔ ان کی قوت ان کے لیے وبال بن گئی، اور اس طرح ہر وہ شخص جو اللہ سے نہیں ڈرتا اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتا، اس کی قوت وبال ہوتی ہے۔ اور قوم عاد کو کھانے پینے اور کھیل تماشے کے علاوہ اور کوئی کام نہ تھا، اور ان میں سے ہر ایک دوسرے پر بلند محلات اور وسیع گھروں کی تعمیر پر فخر کرتا تھا، اور ان کے مال پانی کیچڑ پہ ضائع ہوتے تھے۔ وہ جو بھی خالی اور اونچی جگہ دیکھتے وہاں ایک اونچا محل بنا لیتے، اور وہ اس طرح گھر بناتے جیسے انہیں وہاں ہمیشہ رہنا ہے اور کبھی مرنا نہیں۔ اور وہ بغیر ضرورت کے محلات بناتے تھے، جبکہ لوگوں کو کھانے اور پہننے کو نہیں ملتا تھا، اور ان میں سے غریب لوگوں کو رہنے کے لیے گھر میسر نہ تھا، اور امیروں کے گھروں میں رہنے والا کوئی نہ تھا۔ جس نے انہیں اور ان کے محلات کو دیکھا، اسے یقین ہو گیا کہ وہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ اللہ نے قوم عاد کی طرف ایک رسول بھیجنا چاہا۔ اللہ بندوں کے کفر کو پسند نہیں کرتا، اللہ زمین میں فساد کو پسند نہیں کرتا، اور عاد اپنی عقلوں کو کھانے پینے، کھیل تماشے
اور گھروں کی تعمیر کے علاوہ کہیں اور استعمال نہیں کرتے تھے۔ ان کی عقلیں تباہ ہو گئی اس لیے کہ وہ انہیں دین میں استعمال نہیں کرتے تھے اور انہیں عقل نہ آئی۔ بس اللہ نے ان کی طرف ایک رسول بھیجنے کا ارادہ کیا جو انہیں ہدایت دے، اور اللہ نے چاہا کہ یہ رسول انہی میں سے ہو، وہ اسے پہچانتے ہو اور اس کی بات سمجھتے ہو۔ حضرت ہود علیہ السلام ہی وہ رسول تھے جو عاد کے ایک شریف گھرانے میں پیدا ہوئے اور انہوں نے عقل اور نیکی میں پرورش پائی۔ حضرت ہود علیہ السلام قوم میں دعوت دینے کھڑے ہوئے اور کہا، اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اور ہود علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، تم کیسے پتھروں کی عبادت کرتے ہو اور اس ذات کی عبادت نہیں کرتے جس نے تمہیں پیدا کیا؟ اے میری قوم، یہ پتھر جنہیں تم نے خود تراشا ہے، آج ان کی کیسی عبادت کرتے ہو؟ بے شک اللہ نے تمہیں پیدا کیا اور تمہیں رزق دیا اور تمہیں مال، اولاد، کیتی اور نسل میں برکت دی، اور قوم نوح کے بعد تمہیں قائم مقام بنایا اور تمہیں جسمانی قوت عطا کی۔ ان نعمتوں کا حق تو یہ تھا کہ تم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرتے۔ بے شک یہ کتا جسے تم ایک ہڈی پھینک دیتے ہو، وہ تمہارے گھر سے نہیں جاتا اور سائے کی طرح تمہارے ساتھ رہتا ہے۔ کیا تم نے کسی ایسے کتے کو دیکھا ہے جس نے اپنے مالک کو چھوڑ دیا ہو اور کسی دوسرے کی طرف چلا گیا ہو؟ کیا تم نے کسی حیوان کو دیکھا ہے کہ وہ پتھر پوج رہا ہو؟ یا تم نے کسی حیوان کو دیکھا ہے جو بت کو سجدہ کرتا ہو؟ کیا انسان حیوان سے زیادہ ذلیل ہے یا اس سے زیادہ عزت والا ہے؟ قوم عاد کھانے پینے اور کھیل تماشے میں لگی ہوئی تھی اور دنیا کی زندگی سے راضی اور مطمئن تھی۔ ہود علیہ السلام کی بات سے تنگ دل ہوئے اور ان میں سے کسی نے دوسرے سے کہا، ہود کیا کہتا ہے، وہ کیا چاہتا ہے، ہم اس کا کلام نہیں سمجھتے۔ انہوں نے کہا، بے وقوف ہے یا دیوانہ۔ اور جب ہود علیہ السلام نے انہیں دوبارہ دعوت دی تو قوم کے شریفوں نے کہا، بے شک ہم تمہیں بے وقوفی میں دیکھتے ہیں اور ہم تمہیں جھوٹوں میں سے خیال کرتے ہیں۔ ہود علیہ السلام نے کہا، میں کوئی پاگل نہیں ہوں بلکہ جہانوں کی رب کی طرف سے رسول ہوں، تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور میں تمہارا مخلص اور امانت دار نصیحت کرنے والا ہوں۔ حضرت ہود علیہ السلام مسلسل اپنی قوم کو نصیحت کرتے رہے اور انہیں حکمت اور نرمی سے بلاتے رہے۔ ہود علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، میں کل تمہارا بھائی اور دوست تھا، کیا تم مجھے پہچانتے نہیں ہو؟ اے میرے بھائیو، تم مجھ سے کیوں ڈرتے ہو اور مجھ سے کیوں بھاگتے ہو؟ میں تمہارے مال میں سے کوئی چیز کم نہیں کروں گا، میں تمہارے مال میں سے کوئی چیز کم نہیں کروں گا۔ اے میری قوم، میں اس پر تم سے مال کا طالب نہیں، میرا اجر تو اللہ کے پاس ہے۔ اے میری قوم، اگر تم اللہ پر ایمان لے آؤ تو تمہیں کس چیز کا ڈر ہے؟ بخدا اگر تم اللہ پر ایمان لے آؤ تو تمہارے مال میں کمی نہ ہوگی، بلکہ اللہ تمہارے رزق میں برکت دے گا اور قوت میں اضافہ کرے گا۔ اور قوم عاد سے کوئی جواب بن نہ آیا، انہیں سمجھ نہ آئی کہ وہ ہود علیہ السلام کو کیا جواب دے۔ لیکن جب وہ عاجز آ گئے تو انہوں نے کہا، تجھ سے ہمارے معبود روٹھ گئے ہیں، اس لیے تمہاری عقل کو مرض لاحق ہو گیا ہے، بتوں کا وبال تم پر پڑا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے کہا، بلا شبہ یہ بت پتھر ہے، یہ کسی کو نفع دیتے ہیں نہ نقصان، اور یہ بت پتھر ہے، یہ بولتے ہیں نہ سنتے دیکھتے ہیں۔ بلا شبہ یہ بت بلائی اور تکلیف کا اختیار نہیں رکھتے اور نہ کسی کی نفع اور نقصان کا اختیار رکھتے ہیں، اور اس طرح تم بھی نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتے اور تمہیں مجھے فائدہ پہنچانے اور نقصان پہنچانے کا کوئی اختیار نہیں۔ قوم عاد نے سب کچھ سنا مگر ایمان نہ لائے، اور حضرت ہود علیہ السلام کی نصیحت اور حکمت ان پر ضائع ہو گئی،
اور انہوں نے کہا اے ہود تمہارے پاس نہ کوئی دلیل ہے اور نہ ثبوت۔ اے ہود تمہاری تازہ بات سے ہم اپنے قدیم معبودوں کو نہیں چھوڑیں گے۔ کیا ہم ایک کہنے والے کی بات پر اپنے ان معبودوں کو چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے آبا کرتے تھے؟ یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ اور اے ہود تو ہمارے معبودوں کو مانتا ہے نہ ان سے ڈرتا ہے، تو ہم بھی تیرے معبود کو نہیں مانتے اور نہ اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں، اور ہم تمہیں کافی زیادہ عذاب کا تذکرہ کرتے ہوئے سنتے ہیں۔ ہود وہ کہاں ہے اور کب آئے گا؟ حضرت ہود علیہ السلام نے کہا اس کا علم اللہ کو ہے، میں تو محض صاف ڈرانے والا ہوں۔ قوم عاد نے کہا ہم اس عذاب کے منتظر ہیں اور اسے دیکھنے کا شوق رکھتے ہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام کو ان کی اس جرت پر تعجب ہوا، اور ہود علیہ السلام نے ان کی حماقت پر افسوس کیا۔ اور قوم عاد ہر روز بارش کا انتظار کرتے، آسمان کی طرف دیکھتے، انہیں بادل کا کوئی ٹکڑا بھی نظر نہ آتا۔ انہیں بارش کی ضرورت تھی اور انہیں بارش کا بہت ہی شوق تھا۔ ایک دن انہوں نے اپنی طرف بادل آتے ہوئے دیکھے تو بہت خوش ہوئے اور چیخ کر بولے یہ بارش کے بادل ہے، یہ بارش کے بادل ہے۔ خوشی سے ناچنے لگے۔ ایک نے دوسرے کو پکار کر کہا بارش کا بادل، بارش کا بادل۔ لیکن ہود علیہ السلام سمجھ گئے کہ عذاب آ گیا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے کہا یہ رحمت کا بادل نہیں بلکہ تند ہوا ہے جس میں دردناک عذاب ہے۔ اور وہی بات نکلی، بہت زور کی ہوا چلی، اس جیسی لوگوں نے نہ دیکھی تھی اور نہ ویسی سنی تھی۔ اور آندھی چلی اور درختوں کو جڑ سے نکالتی جاتی تھی اور گھروں کو گراتی جاتی اور چلنے پھرنے والی چیزوں کو اٹھاتی اور دور جا کر پھینک دیتی۔ صحرائی ریت اڑی اور دنیا تاریک ہو گئی۔ آدمی کو کچھ دکھتا نہیں تھا۔ وہ ڈر گئے اور اپنے گھروں میں داخل ہو گئے اور ان کے دروازے بند کر لیے۔ بچے ماں سے چمٹ گئے اور لوگ دیواروں سے، اور لوگ کمروں میں چلے گئے۔ بچے روتے تھے، عورتیں چیختی تھی اور مرد مدد کے لیے پکارتے تھے، اور گویا کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا آج اللہ کی عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں۔ یہ سلسلہ 7 راتیں اور 8 دنوں تک جاری رہا۔ قوم مر گئی گویا کہ وہ کھجور کے درخت تھے جو زمین پر گر پڑے تھے۔ بہت ہی عجیب و غریب منظر تھا۔ آدمی مرے ہوئے، انہیں پرندے کھاتے، گھر اجڑے ہوئے، ان میں الو رہتے۔ حضرت ہود علیہ السلام اور مومن ایمان کی بدولت بچ گئے۔ قوم عاد والے اپنے کفر اور ضد کی بدولت ہلاک و برباد ہو گئے۔ یاد رکھو کہ قوم عاد نے اپنے رب کا انکار کیا۔ پھٹکار ہو قوم عاد پر جو ہود علیہ السلام کی قوم تھی۔